ذرا سا فکریہ جی تو یہ جو آپ کہتے ہیں شناخت کا بحران پیدا ہوا، اس میں دونوں سے رائے ہے سر۔ مجھے پتا ہے آپ اس بحران سے نکل کے اس کی شناخت سندھی ہونے کی سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے ذمہ دار کس کو بناتے ہیں کہ مطلب کون اس کو سندھ میں آ کے بسے تھے، پاکستان کے شہری تھے جیسے سندھ کے آدمی تو جو پاکستان کے شہری بھی کہتے ہیں سندھی بھی کہتے ہیں، یہ کروا سکتے تھے، اس میں ذمہ دار کون؟ دیکھیے یہ ایک بڑی تہ بات ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ کسی ایک طبقے کو، کسی ایک کلاس کو یا کسی ایک فرد کو آپ ذمہ دار نہیں کہہ سکتے۔ جب قیام پاکستان کے فوری بعد شاید جو اس وقت کی مقرر قوتیں تھیں ان کو اپنا جو ہے وہ حلقہ انتخاب درکار تھا۔ اس وقت اردو بولنے والوں کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا، کراچی کے اندر اردو بولنے والوں کی شناخت کو جو ہے وہ بحران بنایا گیا تاکہ ایک حلقہ انتخاب جو ہے وہ بنایا جائے۔ رام صاحب شاید اس بات سے اتفاق کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 70s کے بعد صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ 70s کے بعد جو ہے وہ جو ہماری مقامی لوگ تھے، زمین زادے، مقامی قومیتیں، وہ جو ہے وہ ہجرت زادے، جو ہجرت کر کے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں جو ہے انہوں نے مزاحمت کی، پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے جو ہے وہ تعلیم کے میدانوں میں ترقی کی۔ تو ایک خدشہ تھا اردو بولنے والوں کو، اردو بولنے والوں کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ قومیتیں جو مقامی قومیتیں ہم سے زیادہ پڑھ رہی ہیں، ہم سے زیادہ جو ان کا ایک حکومتی اداروں پر، جو ریاست پر ان کا جو ایک بھرپور جو ہمارا ایک رہا ہے اردو بولنے والوں کو، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر جو ہے وہ ایک خدشات پیدا ہوئے۔ جو مہاجر نسل پرست تحریک کا جو آغاز ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں، ایک کراچی میں رہنے والا ہوں، میں ایک اردو بولنے والا ہوں، یہ دراصل ایک خدشے کا اظہار تھا کہ 70s کے بعد جو ہے وہ ہماری کیا حیثیت ہوگی، ہمارا کیا مقام ہوگا۔ تو اس خدشے کا رد عمل یہ نکلا کہ وہ ایک مہاجر کا لفظ جو ہے وہ 79 میں سے جو ہے وہ پھر سامنے آنا شروع ہوا۔ میں آپ کو یہ بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کے لیے اکثر کے لیے تعجب انگیز ہو کہ جو مہاجر نسل پرست تھے، جب 2002 میں انہوں نے اپنا نیریٹو چینج کر دیا، انہوں نے 2002 میں خود کو اردو بولنے والا سندھی بولا ہے۔ کراچی کی سب سے بڑی جو جماعت ہے جو کہ لسانیت کو پروموٹ کرتی ہے، MPM جسے کہا جاتا ہے، تو الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ان کا جو ہے 2002 سے جو نیریٹو رہا وہ اردو بولنے والا سندھی رہا، اور 2014 تک جو ہے وہ اس نیریٹو کو جو ہے وہ پوری طرح پروموٹ کرتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ اچانک مہاجر ہو گئے۔ یعنی یہ کرائسس جو ہے وہ ابھی اردو بولنے والے بڑے زبردست قسم کے بحران سے جو ہے وہ دوچار ہے۔ اس کا ذمہ دار کسی ایک کو نہیں کہا جائے گا، آپ مقتدر قوتوں کو اس کا ذمہ دار نہیں کہہ سکتے۔ اس میں ملٹیپل ریزن ہے، اردو بولنے والوں کا خوف اور خدشات بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر مقتدر قوتوں کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے، لیکن اب واٹ نیکسٹ، اب کیا کرنا ہے؟ یہ انعام صاحب اس پہ آئیڈینٹی کا کرائسس ہے، اور عثمان غازی نے کہا کہ جب زمین زادوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تو انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے مزاحمت کی اور وہ خود کو انسیکیور محسوس کرنے لگے۔ یہ کیا نفسیات تھی کہ اگر میں پڑھ رہا ہوں تو دوسرا انسیکیور ہو جائے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ جب جو ہندوستان سے ہجرت کر کے سندھ میں لوگ آئے وہ 2% 5% بھی نہیں تھے جو مسلمان انڈیا میں تھے۔ آج فرض کریں کہ 1.5 کروڑ جتنا بھی ہے، اب نئے سینسس میں آیا ہے کہ اردو اسپیکنگ کی آبادی ہے، 22 کروڑ لوگ مسلمان اب بھی انڈیا میں رہے۔ تو یہ کوئی ریلیجیس پرابلم تھی نہیں۔ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندو میجارٹی پر انڈیا میں رول کیا، اور 1000 سال کے بعد 1947 میں 6 میں 5 میں جب یہ چیز واضح ہونے لگی کہ اب میجارٹی رول کرے گی ماڈرن پارلیمنٹری سسٹم میں، یا اس سے پہلے 10-15 سال، تو ایک مخصوص لوگ تھے جنہوں نے اس کو ہوا دی کہ بھائی اب جو ہے وہ یہ یونائٹڈ انڈیا جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے، اس کو ایک اور ملک بننا چاہیے، اور جتنے بھی دور رس نگاہ رکھنے والے انڈیا میں لیڈر تھے، وہ چاہے مذہبی ہو، جماعت اسلامی سے لے کر جمعیت علماء ہند سے لے کر جتنے بھی لوگ تھے، خاص طور پر مولانا
سب نے کہا کہ بھائی یہ آپ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں. اور دلی کے جامع مسجد کے باہر جو مولانا آزاد کی مشہور تقریب ہے اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے جو آج عثمان صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی تو آپ اپنے قطب مینار کو, آپ دلی کے جامع مسجد کے مناروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, لیکن جب پاکستان میں کل قومیتیں باشعور ہوئی اور انہوں نے اپنی شناخت سے اپنے آپ کو نشان پر کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کہاں رہے ہیں. یہ آئیڈینٹی کرائسس کی مولانا آزاد نے اسی وقت جو ہے نشاندہی کی تھی, لیکن چونکہ ایک تقسیم در تقسیم کی ایک نفسیات تھی اس دور کے کچھ لوگوں کی. پھر دیکھا 70 میں کہ اب جو ہے وہ بنگال میں لوگ باشعور ہو گئے ہیں, ان کا شیئر بھی زیادہ ہے, آبادی بھی زیادہ ہے. تو کون تھا الشمس اور البدر جنہوں نے بنگال کے خلاف ایک آپریشن کیا, اگین تقسیم کیا. پھر وہی سائیکی اب 10-15 سال سے سرگرم ہے, دیکھ رہے ہیں کہ سندھی اسپیکنگ جو مڈل کلاس ہے, سندھی اسپیکنگ جو لڑکے پڑھے ہیں, اب وہ سی ایس ایس کیا ہے ادھر اس میں آ گئے, تو پھر انہوں نے سوچا دیا کہ اب سندھ کو بھی تقسیم کرو, ایک اور جو ہے ٹکڑا چاہیے. یہ آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہے, یہ ایک مخصوص مستقل مفاد کی ذہنیت ہے جو مسلسل اردو اسپیکنگ کو استعمال کرتی ہوئی آ رہی ہے اپنے پولیٹیکل گینس کے لیے. لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عام آدمی بھی کبھی کبھار اس بہاؤ میں جاتا ہے, یا عام آدمی کے پاس مطلب میں عام آدمی اعتراض کا بہت کرتا ہوں؟ نہیں, اگر عام آدمیوں میں کچھ جیسے ہمارے عثمان صاحب ہیں, کچھ اور دوست ہیں جو ادب میں سوچتے ہیں, تو ایک انسیکیورٹی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے. ایک تصور دیا جاتا ہے کہ بھائی کراچی کے بعد, کراچی سراب گوڑ سے جب آپ آگے جائیں گے یا ملیل کے جو ہے وہ ملیل سے 10 نمبر 14 نمبر سے آپ آگے جائیں گے تو پتہ نہیں کہ قاتلوں اور ظالموں کی فوج بیٹھی ہوئی ہے اور آپ تو زندہ ہی واپس نہیں آئیں گے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ 70, 80, 90% آبادی جو ہے اردو اسپیکنگ کی وہ کبھی کراچی سے باہر نہیں نکلی. میں اس کا ذمہ دار کسی حد تک جو ہے وہ سندھی بولنے والوں میں یہ تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ تحفظات ہیں کہ ہم کراچی والے وہ جو تاثر سندھ کا دیا گیا, میں اس بات کا بالکل, میں خود ایک کراچی بیسڈ ایک کراچی کا ایک نوجوان ہوں, تو کراچی کے اندر اتنا منفی تاثر دیا گیا ہے سندھ کا. آپ بعض اوقات جب میں شعور کی منزلیں طے کر رہا تھا, جب میں پہلی بار کراچی جو حیدرآباد آیا ہوں جو کئی سالوں قبل, جب میں نے سندھ کے مختلف شہروں کو دیکھنا شروع کیا تو میرے لیے جو ہے وہ ایک تعجب کی حالت میں تھا کہ ہمیں کیا بتایا گیا اور یہ کیسا منظرنامہ ہے. یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ مختلف منظرنامہ ہے. تو اب یہ تاثر جو ہے نا, اچھا اس میں اس تاثر کو بگاڑنے میں خود میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک سندھی میڈیا کا اور ہمارے جو سندھ کے بعض صحافی ہیں, شاید وہ کچھ پولیٹیکل معاملات ہوں, کچھ ان کے مفادات ہوں یا کیا معاملہ ہے کہ سندھ سے وابستہ کسی بھی مثبت چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں. اور خود میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, مجھے سندھ سے محبت ہے, سندھ دھرتی کو میں اپنی بات تصور کرتا ہوں. ابھی میرے یہاں کوئی دوست بھی بیٹھے ہوئے, میں نے سوچا کہ میں نے سکھر کچھ عرصے پہلے سالوں پہلے بات ہے, میں سکھر نہیں دیکھا پڑے, تو سکھر میں نے دیکھنے جانا ہے. تو وہاں تو سکھر کے صحافی بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو بتایا میں سکھر دیکھنے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے 1 گھنٹے تک مجھے سکھر کی برائی کی. انہوں نے بتایا کہ وہ تباہ حال ہو گیا, برباد ہو گیا. میں نے بولا آپ بولتے ہو سندھ دھرتی آپ کی ماں ہے اور آپ کو اپنی مالی ہوئی, کیا اس کے اندر کچھ ایسا نہیں کہ آپ اس کی مثبت بات کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کے حوالے سے منفی تاثر ہے اس میں خود سندھی بولنے والوں کا کسی حد تک ایک کردار ہے کہ وہ مثبت تاثر کو کیوں نہیں آنے دینا چاہتے. میں چاہتا ہوں کہ سندھ کے حوالے سے مثبت سوچوں. مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے, میں جس سے اگر سندھی بولنے والے سے بھی پوچھنے جاتا ہوں تو وہ مجھے منفی پہلو اتنے گر پاتا ہے کہ میں سکھر کے میرے یہاں دوست گواہ بیٹھے ہیں, میں آپ کو بتاؤں مجھے 1 گھنٹے تک میں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے میں کسی سے دشمن کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں آپ کو بالکل کرتا ہوں یہ کام بتاؤں, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ قائم علی شاہ ناکام ہو جائے, آپ جب قائم علی شاہ کی حکومت خراب ہو جائے, مراد علی شاہ کی حکومت خراب ہو جائے, وہ شروع ہو جاتی ہے سائیں سرکار نے دوائی کر دی, سائیں سرکار نے یہ کر دی. یہ میرا خیال ہے کہ
وہ تو صحیح خود تو نہیں پتا کہ میں نے خراب کیا، لیکن وہ ایک شخص کی، ایک گروہ کی، ایک گروہ کی جو نااہلی ہوتی ہے وہ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے پوری سوسائٹی کے ساتھ. میں اس کو اس بات کو وقتی طور پر تسلیم بھی کروں تو کیا مطلب یہ جو نیریٹو ہے اس میں آپ سمجھتے ہو کہ صرف سندھی میڈیا ہی اس کو پیلیٹ کر رہا ہے، یا وہ جو ابھی کون سا ہے شاہ رخ جتوئی کا کیس، شاہ رخ اس میں مطلب کئی لوگوں کے اس وقت بہت سارے کیس ہیں، انتظار کا کیس چل رہا ہے، برنی والی جو ہے پتہ نہیں 2-3 بندے مار دیے، اس میں اتنے سینسیٹیو نہیں ہوتے. شاہ رخ جتوئی کی سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، وہ ظاہر لیگل ایشوز میں موجود ہے. آپ نے قرآن کلاس سے موجود ہے، اب تو انہوں نے دیت دے دی ہوئی ہے، وہ پیسے والی پارٹی ہے، دوسرے معاملات ہیں، لیکن یہ پارٹیزن تو ہمیں نظر آتا ہے جو زیادہ انفلوئنس کرتا ہے، اور وہ اگر سندھی میڈیا میں کچھ آ بھی رہا ہے تو وہ اتنی تو زیادہ دیکھی نہیں جاتی ہے، تو دوسری اگر میں ایک بات تسلیم کروں گا، شاہ رخ جتوئی والا جو معاملہ ہے یہ اس نے پوری طرح سندھ کے دیہی و شہری تنازع کو اجاگر کیا. اس معاملے میں یہ بتایا کہ سندھ کی شہری کلاس جو ہے وہ جو دیہی کلاس ہے اس سے شدید مزاحمت کرے گی، اس کے لسانی پہلو بھی ہیں. تو اس معاملے میں بتایا کہ ہمارے سامنے برنی کا کیس ہوا، انتظار کا کیس ہوا، اور بھی دیگر کیس ہوئے. میں اردو بولنے والا ایکسیپٹ کرتا ہوں، ویسے ہمارے بہت بڑا طبقہ ہے اردو بولنے والوں کو جو یہ قبول کرتا ہے. ہاں یہ دیہی و شہری تضاد تھا جس نے جو ہے وہ شاہ رخ جتوئی کے کیس کو جو ہے وہ ایک مسئلہ تشریح بنا دیا، اور شاہ رخ جتوئی پرسنل ہو گئے، لوگ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے. ٹھیک ہے، میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ سائنس سرکار کا جو لفظ ہے وہ میں خود اس کے مخالفت کرتا ہوں، بلکہ شاید میں ان اردو بولنے والے صحافیوں میں ہوں جس نے شدید مزاحمت کی تھی کہ وہ سائنس سرکار، اگر آپ گوگل کریں تو اس وقت میرے شاید اس کا آرٹیکل بھی آپ کو ملیں گے، تو ہم نے مزاحمت بھی کی اس پہ جا کے. میں اردو بولنے والا ہوں لیکن لفظ سائنس کے اوپر میں نے مزاحمت کی جا کے. لیکن میں پھر کہوں گا جب میں یہ سوال اٹھاتا ہوں نا، آپ سائنس سرکار نہ لکھو، آپ یہ نہ کرو، آپ تو وہ بولتے ہیں تو سندھی میڈیا کیا کر رہا ہے، سندھی بولنے والے کیا کر رہے ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں، ہم تو ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سندھی بولنے والے ہیں وہ اپنی چیزوں کو لے کر دیکھیں. جب آپ، میں تھوڑا سا ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول میں آنے کی خاص وجہ، دیکھیں آپ ترقی کی ایک خاص منزلوں پر ہیں. سندھ کا معاشرہ جو ہے، دیکھیں برائی ہر جگہ ہوتی ہے لیکن سندھ کا معاشرہ ایک خاص ترقی کے عمل سے گزر رہا ہے. حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی خاص منزلیں ہیں جن میں شعور اور تعلیم دونوں شامل ہیں. آپ سی ایس ایس کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس دفعہ 24 لڑکے جو ہے وہ دیہی سندھ سے کامیاب ہوئے ہیں، 4 لڑکے جو ہے وہ شہری سندھ سے کامیاب ہوئے ہیں، جن میں صرف 2 اردو بولنے والے ہیں، وہ دیگر جو 2 ہیں وہ گلگتی اسپیکنگ ہے. تو بات یہ ہے کہ سندھ کا جو سماج ہے وہ ترقی کر رہا ہے، لیکن جو سندھی بولنے والے ہیں وہ اپنے سماج کو لے کے نہ جانے کس احساس کمتری میں وہ میں اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتا. ان کو شاید انعام صاحب بتانا کیا چیز ہے، تو کیا چیز ہے سوسائٹی احساس کمتری میں ہے، اس کی اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کی مارکیٹنگ نہیں کر سکتی، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی، اس وجہ سے بڑے سارے گیپس ہیں. دیکھیں آپ سندھی سوسائٹی کسی قسم کے احساس کمتری میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک بہت ہی کنجسٹڈ ماحول میں اپنی اسپیس پیدا کی ہے. ایک ایسی کمیونٹی جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ، ایک ایسی کمیونٹی جس کے خلاف بڑا صوبہ مسلسل سازشیں کر رہا ہے، ایک ایسی کمیونٹی جو 1947 سے اپنے ہی صوبے میں اپنے اسکول بند ہوتے ہوئے دیکھے، اپنی نوکریاں گنواتے ہوئے دیکھے، اپنی سرکاریں جو جائز سرکاریں ہیں وہ یوز کرتے ہیں. ایک ایسی کمیونٹی جو بدبودار فیوڈل سسٹم کو خود برقرار رکھتی ہو، یہ بھی اس کا حصہ ہے. مطلب یہ ہے اس کو فیوڈل کو بار بار ہمارے اوپر جو مسلط کرتے ہیں وہ سندھی عوام سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں. وہ ان کو پیروں کو، سرداروں کو، جاگیرداروں کو جب یہ فنا ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی مہر گروپ، کوئی جتوئی گروپ، کوئی فلاں گروپ، کوئی یہ گروپ، یہ بنا کر ان کو اسٹرینتھ کر کے سندھ کے اوپر مسلط رکھتے ہیں، سوال رکھتے ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر دیکھ نہ پائے.
सिंधी अवाम ने तो जब भी मौका मिला, मुझे बताएं 1998 में कोई पाकिस्तान में एक सूबा क्या पाकिस्तान में कोई एक शहर है कि लाड़काना की 3 नेशनल असेंबली की सीट्स थी, तीनों नेशनल असेंबली की सीट खवातीन को मिली और सिंधी खवातीन को मिली, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, बेगम नुसरत भुट्टो को। ये है असल सिंधी सोसाइटी। सिंधी सोसाइटी का कारोबारी का किसी औरत को कत्ल भी तो कर रही है ना, ये एलीट क्लास में से मिसाल अगर ले जाए, लेकिन ये हकीकत तो है कि हम कारोबारी के नाम पे आम औरत को तो कत्ल कर रहे हैं। एक बात सुने, कारोबारी सिर्फ सिंध का इशू नहीं है, ये बलूचिस्तान में भी है, सदर्न पंजाब में भी है, हर जगह पर है। लेकिन आप इसको ट्रेस आउट करेंगे तो फिर वो उसकी रूट सुधरी मिलेगी। किसी सरदार कोई जो है वो कोई ना कोई सरदार, कोई ना कोई पीर, कोई ना कोई जागीरदार वडेरा जो है आपको मुलविस मिलेगा जो उनको प्रोटेक्ट करता है। सिंधी सोसाइटी की इल्स, बीमारियां और तकालीफ अपनी जगह पर, लेकिन आप देखें कि हमारे साथ 1947 के बाद हुआ क्या है। आज मैं आपको अभी बात हो रही थी, रोमानिया में सिंधी रहते हैं जिनको 37 किया जाता है, सदियों पहले यहाँ से माइग्रेट करके चले गए थे। ये मध्य प्रदेश में वो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, आमिर सिद्दीकी, इनके आबा और अजदाद यहाँ से माइग्रेट करके मध्य प्रदेश में जाकर बैठे सेटल हुए थे और बुरहानपुर में। और उधर सिंधी मोहल्ला है, सिंधीपुरा, मक्का काबतुल्लाह के पीछे सिंधी मस्जिद है। पूरी दुनिया में सिंधी फैले हुए। नाम साहब, हम माजी में खुद को तलाश करते हैं, लोग माजी में तलाश कर रहे हैं, आज की हालत में। आज की मैं बात करता हूँ। आज की सबसे बड़ी निशानी ये है कि मुझे उर्दू आती है तो मैं गालिब को और मीर को और दर्द को और ज़ौदा को और रुस्वा को और जिगर को सबको पढ़ सकता हूँ। या हमारे दोस्तों को सिंधी नहीं आती इसलिए वो शाह लतीफ़ को नहीं पढ़ सकते, सच्चर सरमस को नहीं पढ़ सकते। और दुनिया से बर्तरी के हवाले से नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा कि शाह लतीफ़ दुनिया के फाइनेस्ट शायर है। ये तो कि कोई अंग्रेज आया था 30 साल में, उसने हमें आंखें खोल कर बताया कि भाई ये आपका शायर जिसको आपने पीर बनाया हुआ है ये तो दुनिया का सबसे बड़ा शायर है। तो मैं कहता हूँ कि हमारी इस कम्युनिटी की, हमारे उस्मान की कम्युनिटी की बदकिस्मती है कि वो सचल के जो है अनल हक को नहीं समझ सकते, वो शाह लतीफ़ की आजी को नहीं समझ सकते, वो हमारे शोरा को नहीं समझ सकते। ये बात इनसे हम पूछना था, क्या ये कभी महसूस होती है कि हमारे गांव में मेरी वालिदा फार्मली पढ़ी हुई नहीं है लेकिन 2-4 लफ्ज़ उर्दू में बोल देगी, कोई ना कोई तरीका था, शायद स्टेट पेटर्नाइजेशन उर्दू थी कि घर में बैठ के उर्दू उसको समझ में आ गई, लेकिन ये मालूम ही होती नहीं कि हम सिंधी नहीं समझ सकते यहाँ रहते हैं। यहाँ मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं आपको देखिए, उर्दू बोलने वालों को एक खौफ है, एक डर है कि सिंधी ज़बान हम पर मुसल्लत करके उर्दू हमसे छीन ली जाए। ये एक डर है, ये एक खौफ है उर्दू बोलने वालों को। ये तो एक माइंड सेट है ना। हाँ, एक नई सोच कोई नजर आ रही है। हाँ, मैं इस सोच का नुमाइंदा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि नहीं, हमें ज़बानें आनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ज़बानों को आना बहुत ज़रूरी है कि इसके बगैर, क्योंकि मैं सिंध में पैदा हुआ तो मैं तो सिंधी हूँ, मेरी और क्या शनाख्त हो सकती है, तो बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा कि सिंधी जो है वो कहीं मुसल्लत नहीं की जा रही, बल्कि ये एक खित्ते की ज़रूरत है। यहाँ पे एक चीज़ का भी नाम साहब भी बात कर रहे थे। अच्छा, मैं बड़ा महसूस करता हूँ अपने सिंधी बोलने वालों में कि आप हमारे इंटेलेक्चुअल जो सिंधी इंटेलेक्चुअल्स हैं, सिंधी बोलने वाले इंटेलेक्चुअल, सिंधी तो मैं खुद भी हूँ, उन लोगों ने क्या काम किया कि सिंध को कश्मीर से कराची तक महदूद कर दिया। अभी इन्होंने बड़े सूबे का जिक्र किया, मैं तो बड़े सूबे को भी सिंध का हिस्सा समझता हूँ। मैं तो हुमालिया से लेके बुहरिया अरब तक जो है उसको पूरी सिंध तहजीब मानता हूँ। लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, हमारे सिंधी इंटेलेक्चुअल ने क्या जुल्म किया कि इन्होंने सिंध को जो है वो कश्मीर से कराची तक का एक छोटा सा खित्ता बना दिया। मैंने तो ये सुना था, मैंने तो तारीख जब पढ़ी मुझे पता लगा कि मुल्तान भी सिंध का हिस्सा था। इन्होंने सिंध को पूरा काट दिया। उसकी वजह क्या थी? इसमें शायद पता है क्या था, रियल स्टेट बने, ज़ाहिर को पंजाब का हिस्सा, नई स्टेट बनी। उसमें ये तो ये कहानी है कि 1843 में जब अंग्रेज आया तो सिंध इंडिपेंडेंट स्टेट था। फिर तो जब अंग्रेज जा रहा था तो इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए था, पाकिस्तान बना दूसरी गलती था नहीं। देखिए, खित्ते कभी तकसीम नहीं होते, खित्ते कभी तकसीम नहीं होते, रियासतें बनती टूटती रहती हैं, शहर बनते टूटते रहते हैं,
خطے کبھی تقسیم نہیں ہوتے اور ہمالیہ سے لے کے بحیرہ عرب تک کی تاریخ رہی ہے کہ یہ سندھ ہے. آپ یہاں کے یہاں پہ تھوڑا سا بلیم کروں گا کہ یہاں پہ شاید سندھ میں جو قوم پرستی کی لہر آئی جس کو جنرل ضیاء نے انٹروڈیوس کروایا, اردو بولنے والوں کے اندر بھی قوم پرستی کی جس لہر کو انٹروڈیوس کروایا وہ جنرل ضیاء نے کرایا. اب ان لوگوں نے جس قوم پرستی کی لہر کو انٹروڈیوس کروایا, سندھی قوم پرستوں نے کیا نقصان کیا کہ انہوں نے سندھ کو کشمیر سے کراچی تک کا ایک علاقہ بنا دیا اور اس کے بعد تمام پوری دنیا کو بیٹھ کر انہوں نے جو ہے وہ گالیاں دینا ہے اور اس سے وہ محدود ہو گئے. شہر والے قبول نہیں کر پا رہے. اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کی نا ایک دو ہم ساری چیزیں ہیں کہ سندھ ہسٹوریکلی تو پتہ نہیں جغرافی حدود اس کے بدلتے رہے ہیں. مطلب انڈس تہذیب کی کہانی الگ ہے, سندھ جو جغرافیکلی کہتے ہیں پولیٹیکلی کہتے ہیں اس کی باؤنڈریز الگ ہیں. اور دوسرا یہ کہ سندھ میں وطن دوستی قوم پرستی جو ہے یہ ضیاء الحق نے پیدا کی, یہ کیا کہانی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ سندھیوں سے زیادہ غیر متاثر قوم شاید دنیا کے تختے پر کوئی ہو. بھائی ہمارے سب سے بڑے جو مرشد و پیر ہیں جو ہمارے آنکھوں کے نور ہیں وہ ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی. شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بڑے آئے تھے ہرات سے, اور ایک ہمارے بہت جو ہے سندھ کی عظیم شخصیت ہے سائیں سید, اس کے بڑے آئے تھے پنجاب سے. یہ جو مراد علی صاحب بیٹھے ہیں اس کے بھی بڑے مکے سے ہیں. یہ جو جتنے بلوچ ہیں یہ کہیں باہر سے آئے ہیں. سندھ نے جو ہے سب کو ایسا گلے سے لگایا کہ وہ اپنی کمیونٹی دور کرتے. سندھیوں میں تعصب کی تو پوری آپ ہماری شاعری دیکھیں. آپ بھائی سچن سرمست کو 1780 میں کیا ضرورت تھی اردو میں شاعری کرنے. ہمارے بیکس کو کیا شاعری تھی اور بیدل کو کہ وہ 1800 اور کچھ میں اردو میں شاعری کی. عثمان بھائی آپ کو پتہ ہے بیکس اور بیدل کہاں رہتے ہیں؟ گاؤں. اچھا سکر میں روڑی میں. ٹھیک ہے, ویسے میں جیسا بھی بات کر رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے شاعر ہیں جن کو آپ سنتے رہتے ہیں. یہ اچھا سندھی کے شاعر ہیں, اردو کے شاعر ہیں. میں اور مثالیں دوں بھائی. جی ایس تحریک جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے بہت بڑی شدت پسند ہے, اتحاد پسند قوم پرست تحریک ہے, اس کا جو جھنڈا بنایا تھا وہ ایک پٹھان نے بنایا تھا, اقبال کریم نے, جس کی ایک نسل پہلے پشتوں بولتی. جی ایس کا سب سے جو پاپولر پریزیڈنٹ ہوا گل محمد جکرانی, اس کے گھر میں آج تک بلوچی بولی جاتی ہے. یہ بات نسلی نہیں ہے, یہ بات اپنے آپ کو اس دھرتی کے ساتھ کمٹ کرنے کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ آپ کو آنکھوں پر بٹھائیں گے. آپ اپنا جو ہے آپ اپنی کمیونٹی کو بتائیں کہ سندھیوں نے تو صرف سیکریفائی کیا ہے 1947 سے. جو کراچی یونیورسٹی تھی جو بیسیکلی سندھ یونیورسٹی تھی, اس میں اب سندھیوں کو داخلہ نہیں ملتا. گلگتی کو ملتا ہے, کشمیری کو ملتا ہے, یہ سندھ اسمبلی تھی جس کے اندر یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ انٹیریئر سندھ سے جو کراچی میں آئے گا اس کو جاب پر پرائرٹی نہیں ہوگی, کشمیر والے کی ہوگی, لاہور والے کی ہوگی, سیالکوٹ والے کی ہوگی, سندھیوں پر. تو یہ سندھی مطلب کسی اور کمیونٹی پہ نہیں ہے. اسمبلی میں آپ کے لوگ موجود تھے, انہوں نے کیا بالکل اب ہم پائلٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو عثمان بھائی سے بالکل آخر میں لالو کھیت کا لاڑ کرنے کے لیے پیغام کیا ہے بالکل آخر میں بتا ہے کہ گنگا جمنا اور سندھو ندی جب ملیں گے تو سرسوتی جو ہے وہ ایک تخلیق ہوگی. اس کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے. اب اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے ایک ہوں گے تو یہ پورے خطے کے لیے ایک پیغام ہوگا. اور میں اسی پیغام کو دینے کے لیے, محبتیں دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. یہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے تعصب کی بات کر رہے تھے کہ سندھی بولنے والوں میں نہیں ہے. میں آپ سب کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میں اپنوں میں بات کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں کی محبتیں میں محسوس کر سکتا ہوں, سندھی بولنے والوں کی محبتیں میں محسوس کر سکتا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. انہی محبتوں کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. انہی محبتوں کی وجہ سے ہم ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں, اور یہ ڈائلاگ کا سلسلہ آگے چلنا چاہیے. لالو کھیت والے اور لاڑکانہ والے جب تک مل کر بیٹھیں گے نہیں اور ایک دوسرے کو سنیں گے نہیں, جب تک جو ہے وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. بیچ میں کچھ لوگ آئے شر پھیلانے والے, بیچ میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے دوریاں پیدا کی.
اب یہ دنیا پیدا کرنے والے مفادات کی بنیاد پہ دنیا پیدا کرتے رہیں گے. یہ ہم عوام کا کام ہے, عام لوگوں کا کام ہے کہ وہ ڈائلاگ کو فروغ دیں اور اس دوری کو ختم کریں. بھائی میں تو خود لاڑکانہ لڑکا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ لاڑکانہ سے موہنجودڑو کا تعلق ہے, لاڑکانہ سے بھٹوس کا تعلق ہے, لاڑکانہ سے بہت بڑے جو ہے وہ شعراء کا, جنرلوں کا, ادیبوں کا تعلق ہے. تو ہم تو جو ہے سیدھی بات کرتے ہیں کہ بھائی جو ہماری مٹی کا بن گیا وہ تو ہماری سر آنکھ ہو. اگر وہ کوئی بندہ 60-70 سال کے بعد بھی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے تو پھر تو ہم کہتے ہیں لاڑکانہ چلو ورنہ تھانے چلو. پھر تو سیدھی ایک بات ہوگی, انکار وطن کے فلسفے پر دنیا میں کوئی بھی کمیونٹی کامیاب نہیں ہوگی. جب آپ اس وطن کو قبول کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وطن آپ کو کہاں بٹھا ہے. لیکن اس سب میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ایک سخت گیر موقف لے کے بیٹھے رہیں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ شاید کوئی دوسرا قبول نہیں. یہ ایک اس میں سندھی بولنے والے جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں, جو لوگ ہیں, لکھاری ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, انٹلیکچوئل جتنے بھی ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, انہیں ڈائلاگ کرنا ہوگا. اگر ہم پتھر پہ لکیر بنا کے فیصلہ سنائیں گے تو اس سے محبتیں نہیں بڑھیں گی. دیکھیں میسج تو دینا ہوگا, محبت ہوگا. فیض کا ایک شعر ہے کہ دلوں کی دوریاں بڑھتی رہے گی گھر مشورے بام نہ ہوں گے. مشورے بام ہونا چاہیے, ہماری بھی رائے اس میں آنی چاہیے. یہاں پر سندھ کے میرا خیال ہے 100-150 سندھی ادیب بیٹھے ہوئے, ایک کو جو رہتا ہے جو کہے میں اردو سے نفرت کرتا ہوں, نہیں کہے گا, وہ کہے گا میں سندھی سے محبت کرتا ہوں, یہ پرائرٹی ہے میری, 1000 سال کا 2000 سال کا ورثہ ہے, لیکن ایک زبان کی حیثیت سے میں اردو کی عزت کرتا ہوں, اس سے بھی پیار کرتا ہوں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے کسی شاعر نے نہیں لکھا کہ سندھی کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. یہ ہمارے, میں تو کہتا ہوں کہ سندھ کی سب سے بڑی جو ملکیت ہے وہ اس کا کلچر ہے, اور اس کلچر کی جو بنیاد ہے وہ محبت ہے, آج سے نہیں ہے, صدیوں سے ہے, ہزاروں سالوں سے ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے شاہ لطیف بھٹائی ہے, جن کے آبا و اجداد کہیں افغانستان سے آئے تھے, لیکن جب اس دھرتی سے انہوں نے عشق کیا, جب اس دھرتی کو اپنے سینے میں جگہ دی تو دھرتی نے بھی اپنے سینے سے اس کو جگہ لیا. اور آج اگر ہماری شناخت شاہ عبداللطیف کو علیحدہ کر دیں تو سندھ کی کوئی شناخت. شکریہ عثمان غازی صاحب, شکریہ انعام شیخ صاحب. سائیں हाणे ही असांजो मुख़्तसर इन करे करणो पियो आहे थो, उन करे पुठियां ॿियो शो आहे, ॿिया प्रोग्राम हलंदा आहिनि, इन करे हाणे ॿिए शो में ॻाल्हाइण सघां शायदि उन वञण सिखा जो आहे असांजो शो हिते पूरो थियो. थैंक यू.